کیا صوبہ بدری کے منتظر سندھ پولیس کے 4 ڈی آئی جیز کی کارروائی مبینہ طور پر مؤخر کر دی گئی یا پھر ٹال دی گئی؟ اگر ٹال دی گئی یا مؤخر کر دی گئی تو اس کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ ان 4 ڈی آئی جیز میں کسی ایک ڈی آئی جی کے، یا پھر اس کارروائی کو مؤخر کروانے والے سندھ کے چیف سیکرٹری یا پھر سندھ پولیس کے آئی جی؟ یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کریں گے کہ کراچی کے ساؤتھ زون کا ڈی آئی جی کون بننے جا رہا ہے۔ 2 بڑے طاقتور لاڈلے منہ زور ڈی آئی جیز کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ساؤتھ زون کا نیا ڈی آئی جی بننے جا رہا ہے۔ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے پر اس وقت سفارشات کے لحاظ سے جو ہے وہ سبقت لے جانے کی کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی اسد رضا کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے بلی کو جو ہے وہ خواب میں چیتڑے ہی چیتڑے نظر آتے ہیں، بالکل یہی حال جو ہے ان دونوں ڈی آئی جیز کا ہے جو کہ دن کے اجالے میں خواب دیکھ چکے ہیں ساؤتھ زون کے ڈی آئی جی بننے کا۔ یہ معاملہ ہے کیا؟ آئیے لنگر گپ ہے یا کہ اس میں کچھ تھوڑی بہت صداقت ہے؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق جو 4 ڈی آئی جیز کی صوبہ بدری سے متعلق رپورٹ سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء لنجار نے اپنے اکلوتے بھانجے ایس ایس پی حیدرآباد خود فرخ لنجار کی فرمائش پر جو ہے وہ رپورٹ بھجوائی تھی 4 ڈی آئی جیز کو نکلوانے کے لیے، تاکہ ان کا بھانجا جو کہ یقینی طور پہ پروموٹ ہونے جا رہا ہے شیراز نذیر کے ساتھ، تو ان کے لیے 4 سیٹیں پہلے سے ہم ریزرو کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پروموٹ ہو جائے اور اس کے بعد انہیں گلگت بھیج دیا جائے یا خیبر پختونخوا بھیجے، نہیں، انہیں چونکہ سندھ میں رکھنا ہے اور حیدرآباد کے ڈی آئی جی بنانا ہے، تو اس لیے انہوں نے جو ہے 4 سیٹیں پہلے سے ریزرو کرنے کے لیے 4 ڈی آئی جیز کو قربانی کا بکرا بناتے ہوئے ان کے سندھ سے نکالے جانے کی، یعنی صوبہ بدری کی رپورٹ جو ہے وہ بھجوا دی تھی۔ وہ رپورٹ چیف سیکرٹری آفس میں رکھی رہی کیونکہ اس پر خدا آئی جی سندھ کو بہت سارے تحفظات تھے، اس کا میں پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں۔ جب ہمارے نمائندے نے اس پر تحقیقات کی کہ آخر اس رپورٹ کا بنا کیا، رپورٹ کیا غائب ہو گئی ہے، دھواں بن کر آسمان میں تحلیل ہو چکی ہے، راکھ بن کر زمین پہ بکھر چکی ہے، کہاں ہے، کس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا؟ پتہ یہ چلا کہ بھائی اس میں بڑا باریک کام کیا ہے خود چیف سیکرٹری نے، بلکہ کروایا گیا ان سے، خود آئی جی سندھ نے ان سے 2-4 ملاقاتیں کی اور ان کو طریقہ بتایا کہ اس کام کو آپ کس خوبصورتی سے کر سکتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ آپ روکیں ٹیکنیکل طریقے سے، ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کریں تو معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دھواں ہے، گرما گرمی ہے، بعد میں یہ سب بھول جائیں گے، آپ اس کو دبا کے رکھیں۔ کیا کیا اس میں چیف سیکرٹری نے لکھ دیا، ایک جملہ لکھ دیا کہ ڈسکس، یعنی آئی جی سے ڈسکس کے لیے لکھ دیا کہ آئی جی سے ڈسکس کرنا ہے اس فائل سے متعلق، اس رپورٹ سے متعلق۔ بھئی جب خود ہوم منسٹر نے ایک رپورٹ بھیج دی تو ہوم منسٹر جو ہے وہ سپریئر ہے یا کہ آئی جی؟ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ہوم منسٹر نے اگر بھیجی ہے تو وہ زیادہ ان سے سپریئر ہے، تو ان کی رپورٹ جو ہے کسی اور انکوائری کا، کسی اور تحقیق کا، یا کسی اور ڈسکس کا جو ہے متقاضی نہیں ہو سکتی۔ لیکن معلوم نہیں کہ چیف سیکرٹری نے اپنے کون سے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس پر ڈسکس لکھ دیا آئی جی کے لیے، یعنی کہ فائل وہاں بھجوا دی آئی جی کی طرف۔ اب آئی جی سے ڈسکس ہوگی تو مطلب ہے کہ اب نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی، اب پتہ نہیں کب ٹائم ملے گا، کب جا کے ملیں گے، کب ہوگا، اب کوئی ان سے پوچھ نہیں سکتا کہ بھئی کیا ہوا اس رپورٹ کا۔ اب جب تک کہ چیف منسٹر نہ کہے، کوئی اور اوپر سے نہ کہے، تو اس وقت تک یہ فائل اب ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ جو صوبہ بدری والا معاملہ تھا، یہ آپ یوں سمجھے کہ یا تو اسے مؤخر کر دیا یا پھر اس کو ٹال دیا گیا، یا پھر فائل ہی کہیں غرق ہو گئی ہے، اب یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک جب تک کہ اس کا کوئی مضبوط ریمائنڈر جو ہے کسی مضبوط بڑے گھر سے نہ آئے، اس وقت تک جو ہے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس میں ہم اس کا صحرا کس کے سر جاتا ہے؟ ڈی آئی جیز جو ہے وکٹم جو 4 ہیں ان میں کس کے سر جاتا ہے؟ ہمارے نمائندے کا کہنا ہے کہ یہ سارا کارنامہ جو ہے خود عاصم قائم خانی کے رفقا کہتے ہیں کہ ان کا کارنامہ ہے، اور خود جو ہے
پیر محمد شاہ کے رفقا کہتے ہیں کہ یہ ان کا کارنامہ ہے. یقیناً پیر محمد شاہ کا ہی کارنامہ ہے. پیر محمد شاہ کے آئی جی سندھ سے بہت گہرے مراسم ہیں, بہت ہی اچھے مراسم ہیں کہ آئی جی ان کے لیے بڑا فائٹ کرتے رہے, آئی جی ان کو بچانے کی کوشش کرتے رہے, جس کے بہت سارے مثالیں, بہت ساری شواہد ہمارے پاس موجود ہیں کہ کس طریقے سے وہ جو 3 رکنی کمیٹی تھی, اس کے سربراہ خود سی ٹی ڈی کے ایڈیشنل آئی جی یعنی عمران یعقوب مناس, اور 2 ممبران میں جو ہے خود تنویر عالم اوڈو اور خود عامر فاروقی تھے, ان سے کس طریقے سے جو پہلی رپورٹ تھی اسے کہا کہ اس کو چینج کرو. یعنی پہلی رپورٹ پیر محمد شاہ کے خلاف تھی تو کہہ رہے تھے دوسری رپورٹ میں ان کو بچانے کی کوشش کی, لیکن دوسری رپورٹ جو ہے پہلی رپورٹ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوئی. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ آئی جی کتنا انہیں چاہتے ہیں, انہیں بچانے کی کوشش کر رہے تھے. آئی جی نے پوری کوشش کی, کامیاب نہ ہو سکے تو پھر یہ آخر میں انہوں نے ترپ کا یہ پتہ استعمال کیا. اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ پیر محمد شاہ نے جو ہے یہ پچھلے دنوں جو ہے ان کی 1 to 1 ملاقات خود سندھ کے وزیر اعلیٰ سے بھی ہو چکی ہے, اور خود فریال تالپور صاحبہ سے بھی انہوں نے ملاقات کر کے ان کی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش کی شہریار شر کے حوالے سے, اور وزیر اعلیٰ سے بھی ملاقات کر کے ان کی غلط فہمیاں بھی انہوں نے دور کرنے کی اپنے طور پر کوشش کی. لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے انہیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا, یعنی رسپونس نہیں ملا. تو جس کے بعد ہی ان کے رفقان اور خود پیر محمد شاہ نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس اب وہ سندھ پولیس میں مزید خود بھی رہنے کی خواہش مند نہیں ہے. اب ان کی اگلی منزل یا تو آئی بی ہوگی یا پھر ایف آئی اے ہوگی. ظاہر ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اب دال گلنے والی نہیں. کوشش انہوں بیچاروں نے بہت کی, اچھے افسر ہیں. میں پھر کہتا ہوں ہمارے پروگرام میں امداد سومرو جو ہے وہ ان کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں, اور اچھے افسر ہیں, اپنے کام سے بہت ہے, پروفیشنل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہاں معاملات جو ہے وہ حالات اور واقعات جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں. لہذا ان واقعات کے نتیجے میں, ان حالات کے نتیجے میں ان کا اس وقت بچنا جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آ رہا. اس کا اندازہ خود سب سے زیادہ انہیں خود بھی ہے. تو یہ تو تھی اس رپورٹ کا, جس میں اب جو رک گیا مؤخر, تو اس میں صحرا جو ہے ان ڈی آئی جیز میں جو ہے خود پیر محمد شاہ کے سر جاتا ہے. اب وہاں جو ہے وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی میں جو ہے ظاہر ہے وہ سودے بازی ہوئی ہے. چیف سیکرٹری جو ہے وہ اقبال دارا کو ٹریفک کے ڈی آئی جی لگانا چاہ رہا, اور آئی جی کو انہوں نے استعمال کیا. آئی جی نے شب خون مارا کہنے میں ٹریفک کے رینکر پر نکالا, اور انہوں نے ایک پریشر بلڈ اپ کیا. خود شریف نفس ڈی آئی جی جو ہے اصول پرست جو ہے وہ خود احمد نواز چیمہ پر, لیکن ابھی تک وہ معاملات چل رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا خود اس صوبہ بدری کے منتظر ڈی آئی جیز کے مؤخری کا معاملہ. ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ زون میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. 2 ڈی آئی جی جو ہے وہ اپنے اپنے پتے کھیل رہے ہیں, اپنے اپنے گھوڑے دوڑا دیے. پتہ ان کو کیسے یقین ہو گیا کہ موجودہ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کمزور پڑ چکے ہیں, وہ ٹرانسفر ہونے والے ہیں. کس نے کہا, کہاں سے اطلاع ملی, کچھ ہمیں نہیں پتا. لیکن انہیں یہ اپنے طور پر یہ کنفرم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جا رہے ہیں. جب جا رہے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ تب آزمائی کریں. تو ایک تو خود جو ہے وہ اس وقت ویسٹ کے ڈی آئی جی جو ہیں عرفان بلوچ, وہ کوشش کر رہے ہیں. دوسری جانب جو ایسٹ سے نکالے گئے ڈی آئی جی جو کہ آر آر ایف کے اس وقت ڈی آئی جی ہیں, غلام اصفر میسر نے بھی کوششیں شروع کر دی ہے. ان کی سفارت جو ہے فرشتے کر رہے ہیں, اور خود دوسرے جو ہیں عرفان بلوچ کی سفارت جو ہے وہ خود فریال تالپور صاحبہ کر رہی ہے. اگر فریال تالپور صاحبہ سی ایم بن جاتی تو پھر تو یہ پتھر کی لکیر ہے کہ جو ہے عرفان بلوچ جو ہے ڈی آئی جی ساؤتھ بن جائیں گے. بصورت دیگر جو ہے پھر خود غلام اصفر میسر کا جس طرح دعویٰ ہے کہ انہوں نے بننا ہی بننا ہے, تو وہ پھر ڈی آئی جی ساؤتھ بن جائیں گے. لیکن جو ڈی آئی جی ساؤتھ اس وقت ہیں اسد رضا, جو کہ اگر ان کا موازنہ کروایا جائے باقی کراچی کے دونوں ڈی آئی جی سے, کارکردگی کے لحاظ سے, ڈیوٹی دینے کے لحاظ سے, سیچویشن پر کنٹرول کرنے کے لحاظ سے, تو میرا اپنا ذاتی خیال کیا ان کے مخالفین, ان کے حمایتی سب کے سب یہ کہنے پر متفق ہیں کہ وہ ان دونوں سے جو ہے زیادہ پرفیکٹ ہیں. انہیں جو ہے وہ اپنے زون پر جو ہے مکمل دسترس حاصل ہے, عبور حاصل ہے. کوئی چھوٹا واقعہ ہو, بڑا واقعہ ہو, وہ آن دا سپاٹ موقع واردات پر
ہر وقت موجود رہتے ہیں. رات 2 بجے رابطہ کرو، 3 بجے رابطہ کرو تو خود ٹیلی فون اٹھاتے ہیں، ڈائریکٹ ہدایات دیتے ہیں اپنے ایس ایچ اوز کو، اپنے ڈی ایس پیز کو، اپنے ایس ایس پیز کو. کبھی کسی کو ان سے کوئی شکایت نہیں. تو اپنے کام پر تو وہ 16 نے فٹ ہے. اب وہ پسند ناپسند، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر اگر کوئی انہیں ہٹاتا ہے، کسی کو بلاتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. خواہشات کی تسکین یا خواہشات کی تکمیل یا اپنی انا کی تسکین کے لیے اگر کوئی کسی کا ٹرانسفر پوسٹنگ اگر یہ ہو رہا ہے تو یہ ایک الگ معاملہ ہے. کارکردگی کے لحاظ سے، پرفارمنس کے لحاظ سے جو ہے وہ باقی دونوں ڈی آئی جیز کے مقابلے میں بہت ہی بہتر ہے. یہ صرف میری رائے نہیں ہے، امداد سومرو کی بھی رائے ہے. جو بھی حقیقت پسند صحافی ہوگا، میڈیا پرسن ہوگا، یا پھر جو کوئی کرائم کی صورتحال پر گہری جو بندہ نظر رکھے گا، اس کی یہی رائے ہوگی جو رائے اس وقت میں ناظرین آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ جس طریقے سے بلی کو جو ہے وہ خواب میں چیتڑے نظر دکھائی دیتی ہے، اور جب آنکھ کھلتی تو آگے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو یہی حال جو ہے ان دونوں ڈی آئی جیز کا. پتہ نہیں کہاں سے ان کو اطلاع مل گئی کہ یہ ڈی آئی جی جا رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اپنے گھوڑے دوڑا دیے. ایسی کوئی کہانی یہ ماں سوائے لنگر گپ کے اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ خود ڈی آئی جی ساؤتھ کے رفقا کا تو یہ دعویٰ ہے. لیکن جو بھی کچھ ہے 2-4 دن میں جو ہے وہ صورتحال واضح ہو جائے گی. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد رائے کا. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کیسا لگا؟ اگر کسی کو ہمارے پروگراموں سے کوئی دل آزاری کا باعث بنتا ہے یا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پروگرام جو ہے وہ ان کی کردار کشی کا ذریعہ بن رہی ہے، تو میں ان سے جو ہے وہ تہ دل سے معذرت خواہ ہوں. پروگراموں کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف حقائق کو، حقیقت کو منظر عام پر لانا ہے. کسی کی کردار کشی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کے لیے میں تہ دل سے جو ہے معذرت خواہ ہوں. وہ اگر اپنا کوئی موقف دینا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نمائندے جو ہے وہ مجھے یک طرفہ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو وہ اپنا موقف جو ہے وہ مجھے بھجوا سکتے ہیں. میرے رابطے کا نمبر جو ہے 4168573283 4168573283. وہ وائس میسج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کر سکتے ہیں، براہ راست بات کر سکتے ہیں. ان کا موقف بھی جو ہے منوان ہم اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. یہ ہمارا حق و صداقت کا سفر ہے جو کہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے گا. آپ لوگوں سے اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے پروگراموں کو مکمل طور پر پورا دیکھیں. اس کو مختصر کر کے نہ دیکھیں، اس کو پورا دیکھیں، اس کو لائک بھی کریں، اس کو جو ہے وہ کمنٹس بھی کریں، کیونکہ پروگراموں کو جو ہے وہ روکنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں، جو کہ مجھے بہت سارے ویور سے یہ اطلاع ملی کہ پروگراموں کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، روکنے کی کوشش. سچ کو جو ہے وہ دبایا جا رہا ہے کہ سچ مزید منظر عام پر. بڑے بڑے لوگوں کی پگڑیاں جو ہے وہ میں اور میرے نمائندے جو ہے اچھالنے سے اس وقت گریز نہیں کر رہے ہیں، جو کہ ہمارا شیوا ہے حقیقت کو منظر عام پر لانے کا. کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، ہم تو اپنے حقیقت پسندی سے باز نہیں آئیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.